جہاز میں فیول صرف 20 منٹ کا باقی تھا۔ انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ مسقط پہنچایا جا سکے۔ شاہد حقان عباسی نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ جہاز مسقط نہیں پہنچ سکتا، جس پر انہیں نیا حکم ملا کہ جہاز کو دوسرے قریبی ایئرپورٹ نواب شاہ اتارا جائے، وہاں سے ری فلنگ کر کے پھر مسقط لے جایا جائے۔ یہی حکم چیئرمین پی آئی اے شاہد حقان عباسی نے واپس پائلٹ ثروت حسین سے تک پہنچایا۔ پائلٹ نے جہاز نواب شاہ کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کے لیے اعصاب توڑ دینے والا لمحہ تھا، اور ایسے ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک شاہد اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے، اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے، یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کو کسی ساتھی کاک پٹ میں بلایا اور پائلٹ نے جہاز نواب شاہ کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کے لیے اعصاب توڑ دینے والا لمحہ تھا وہ، اور ایسے ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک شاہد اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ وہ کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے، اس کی وجہ سے جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے، یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کسی ساتھی کاک پٹ میں بلایا اور پرویز مشرف قابل اعتماد ADC بریگیڈیئر ندیم تاج کاک پٹ میں آئے۔ کیپٹن نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، ہمارے پاس دیگر آپشن کیا ہیں؟ پائلٹ نے بتایا، جتنا فیول ہے اس حساب سے ہم صرف رحیم یار خان، ایرانی شہر بندر عباس یا بھارتی شہر احمد آباد ہی اتر سکتے ہیں۔ ندیم تاج نے کہا، انڈین آپشن از آؤٹ۔ پھر ندیم تاج نے پرویز مشرف کو اس صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ بھی کاک پٹ میں آ گئے۔ اس کے بعد کا سارا واقعہ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ ان کے مطابق جب انہیں بھی جہاز اتارنے کے 3 آپشن بتائے گئے تو انہوں نے احمد آباد کی آپشن پر کہا، اوور مائنڈ ڈیٹ باڈی۔ اس دوران بریگیڈیئر ندیم تاج نے موبائل سے زمین پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ان کے ساتھ صرف ایک ہی راستہ تھا کہ جہاز کے اسپیشل کمیونیکیشن سسٹم سے کنٹرول ٹاور میں رابطہ کیا جائے۔ پرویز مشرف کے خوش قسمتی کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور میں ان کے دوست جنرل افتخار جنرل عثمانی کے حکم پر پہنچ چکے تھے اور صورتحال کو اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ انہوں نے انچارج کو حکم دیا کہ فوراً جنرل مشرف سے ان سے بات کروائی جائے، لیکن انچارج کو حکم تھا کہ فلائٹ سے غیر متعلق کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کنٹرول ٹاور کا انچارج کچھ بھی ہچکچا رہا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ اس وقت دور ہوئی جب جنرل ملک افتخار نے اپنا پسٹل اس کی کن پٹی پر سے لگا دیا۔ کمیونیکیشن آن ہو چکی تھی۔ جنرل مشرف کاک پٹ میں تھے اور جنرل افتخار ان سے بات کر رہے تھے۔ جنرل ملک افتخار نے اپنے پاس کو ان کی ریٹائرمنٹ اور جنرل ضیاء الدین بٹ کی اپائنٹمنٹ کی خبر جہاز میں سنا دی۔ پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ انہوں نے جنرل افتخار کی آواز پہچان لی تھی، لیکن پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے اپنے 2 پالتو کتوں کے نام پوچھے۔ جنرل افتخار نے جھٹ جواب دیا کہ سر ڈاٹ اور بڈی۔ یہ نام سن کر پرویز مشرف نے سکون کا سانس لیا اور پوچھا، جنرل عثمان کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ وہ ایئرپورٹ پر ہی موجود ہیں، سب کچھ کنٹرول میں ہے، آپ اطمینان سے کراچی ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کیجیے۔ جنرل مشرف نے رابطے ختم کرنے سے پہلے آرڈر دیا کہ دیکھنا کوئی شخص ملک سے بھاگنے نہ پائے۔ پائلٹ کیپٹن ثروت کو جنرل مشرف نے کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم دیا۔ کیپٹن نے نواب شاہ جاتے جہاز کو واپس کراچی کی طرف موڑ دیا۔ ایئرپورٹ کے رن وے سے 3 ٹرکوں کو ہٹایا جا چکا تھا۔ جہاز بحفاظت جنرل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ یہ وقت تھا رات کے 7:47 اور جہاز میں صرف 420 سیکنڈ کا فیول باقی تھا۔ ایک صبر آزما انتظار کے بعد مشرف طیارے سے باہر نکلے تو انہیں ریسکیو کرنے کے لیے کور کمانڈر اپنی پوری مسلح فوج کے ساتھ موجود تھے۔ جنرل مشرف چونکہ جہاز میں تھے، اس لیے وہ پوری طرح نہیں جانتے تھے کہ جو لوگ انہیں لینے آئے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، چونکہ ٹیکنیکلی طور پر ریٹائرڈ کیے جا چکے تھے۔ انہوں نے آنکھوں میں سوال لیے جنرل مظفر عثمانی کی طرف دیکھا تو جنرل عثمانی نے کہا، سر مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ جنرل مشرف پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ان کی نظر بے اختیار اس گاڑی پر پڑی جو انہیں لے جانے کے لیے کھڑی گئی تھی۔ اس پر چیف آف آرمی اسٹاف کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جنرل پرویز مشرف ہی تھے، چنانچہ وہ اطمینان ہو کر مسکرائے۔ جنرل عثمانی بھی مسکرائے اور دونوں
کور ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی فوجی بغاوت کے ایک حصے کو کامیاب کر چکے تھے، جبکہ دوسرا حصہ راولپنڈی میں 111 بریگیڈ مکمل کر رہا تھا۔ اس بریگیڈیئر کرنل شاہد علی جن کی بنیادی ذمہ داری پی ایم ہاؤس کی حفاظت تھی، اپنی سپاہ کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے 111 بریگیڈیئر ایک میجر وزیر اعظم ہاؤس کو سیل کر چکے تھے۔ کرنل شاہد مسلح فورس کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے تو انہیں پی ایم ہاؤس کے گارڈز نے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن فوجی جوانوں کی بڑی تعداد اور اسلحہ دیکھ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کرنل شاہد نے حکم پر انہیں عارضی طور پر حراست میں لے لیا کر ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد کرنل شاہد وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ یہاں پر برآمدے میں نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین اور نئے چیف آف سٹاف جنرل اکرام موجود تھے۔ پی ایم ہاؤس کے دیگر گارڈز اور ایلیٹ فورس کے کور کمانڈر بھی موجود تھے۔ جنرل اکرام نے کرنل شاہد کو اندر آتے دیکھا تو کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی ایک عزت کے اور ایک تقدس ہوتا ہے، بند کرو یہ سب کچھ۔ کرنل نے جواب دیا کہ سر، مجھے اپنے کمانڈر کی طرف سے آرڈر ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ کرنل شاہد نے کے کمانڈر تھے 111 بریگیڈیئر کے بریگیڈیئر صلاح الدین سستی اور بریگیڈیئر سستی کے کمانڈر تھے۔ جنرل محمود کرنل شاہد نے بریگیڈیئر سستی سے کال کی ملا کر جنرل اکرام کو فون تھما دیا۔ جنرل اکرام نے بریگیڈیئر سستی سے کہا کہ میں چیف آف جنرل سٹاف چیف جنرل اکرام بول رہا ہوں، کل آرمی چیف گارڈ آف آنر لیں گے، لیکن سنا ہے کہاں، بس یہاں سر۔ پھر انہوں نے جنرل اکرام کا پیغام اپنے کمانڈر جنرل محمود کو دیا تو جنرل محمود کا جواب تھا، اسے کہو بھول جائے۔ جنرل اکرام تک شاید یہ جملہ نہیں پہنچا تھا، لیکن اس دوران جنرل ضیاء الدین مسلسل فون پر مصروف تھے اور مختلف آفیسر کو آرڈر بھی دے رہے تھے۔ باقول جنرل مشرف مبارکباد دے رہے بھی اور وصول کر رہے تھے۔ اتنے میں پی ایم ہاؤس میں 111 بریگیڈیئر سے 25 فوجی نوجوانوں کی مزید کمک پہنچ چکی تھی اور کرنل شاہ نے انہیں فوری ڈپلائمنٹ کے آرڈر پر دیے اور کہا کہ وہ ایکشن کے لیے تیار ہیں۔ اب وزیر اعظم کے وہ دو گارڈز جو کمانڈو تھے، انہوں نے سائڈز بدل لیں اور ہتھیار پھینک کر کرنل شاہد کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر جنرل ضیاء الدین کے گارڈز بھی ہتھیار رکھ کر ایک طرف ہو گئے اور یہ سب ہوتے دیکھ کر شاہد نے جنرل ضیاء الدین سے فون چھین لیا اور کرنل شاہد علی نے جنرل ضیاء الدین اور جنرل اکرام کو آرڈر دیا کہ وہ برآمدے سے اندر پی ایم ہاؤس چلے جائیں، چنانچہ ان کے کمانڈر کے حکم پر سب کو حراست میں لے لیا تھا۔ جنرل ضیاء الدین اور جنرل اکرام اور وزیر اعظم اس کے پرائیویٹ روم میں آئے تو یہاں بھی ٹینشن بہت بڑھ چکی تھی۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال بھی موجود تھے، جبکہ وزیر اعظم کے پاس ان کے بھائی شہباز شریف، حسین نواز، سیف الرحمان موجود تھے۔ چودھری نثار علی خان ماحول دیکھتے ہوئے پہلے ہی پی ایم ہاؤس سے نکل چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ پھر کھلا اور جنرل محمود وائس چیف آف جنرل سٹاف جنرل اور قضائی 24-25 جوانوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ شہباز شریف انہیں دیکھتے ہی بولے، یہ وزیر اعظم کا پرائیویٹ روم ہے، یہاں یہ سب نہیں آ سکتے۔ جنرل محمود نے جوانوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور وزیر اعظم کی طرف دیکھ کر کہا، سر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وزیر اعظم نے کہا، میں جو کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق میرا حق تھا۔ جنرل محمود کا جواب تھا، آئین اور قانون کیا ہے اب یہ ہم دیکھیں گے، لیکن میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور فوجی بغاوت کامیاب ہو چکی تھی۔ جنرل محمود اور جنرل کرزئی نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو باہر کھڑی مرسڈیز میں بٹھایا اور ٹن کوڑ لے گئے۔ نواز شریف کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور رات گئے۔ پھر جنرل محمود اور جنرل کرزئی کے پاس آئے اور کہا، آپ اسمبلیاں توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیں۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کا جواب تھا، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس پر انہیں دھمکی دی گئی کہ اب آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس وقت وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے آس پاس گفتگو کی تصدیق اور تردید نہیں ہو سکی۔ فوجی بغاوت کامیاب ہو چکی، لیکن ایک ڈنر ابھی باقی تھا۔ صدر پاکستان رفیق تارڑ، وہی جنہوں نواز شریف نے فاروق لغاری کو ہٹا کر صدر بنایا تھا، گورنر سندھ ممنون حسین کے ساتھ پہلے سے ایک ڈنر طے کر چکے تھے۔ ٹھیک 12 اکتوبر کی رات ممنون حسین نے صدر رفیق تارڑ کو فون کیا اور پوچھا کہ آرمی
ٹیک آف کر چکی ہے. اب میں ڈنر پارٹی ہوگی. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.